اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، قیامت کے دن انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ دور جدید میں اہل بیت کی محبت کے امام ہیں وہ، جس طریقے سے انہوں نے دلیری کے ساتھ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور ناسبیوں کا رد کیا، اکیلے ون مین، تو یہ ان کا ایک خاصہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ ان کو بھی دیکھیں گے، کبھی انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا۔ یہ وابی تو ان پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں نا کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہیں یا نعوذ باللہ ایسا، نہ نہ نہ، جتنی صحابہ کرام کے لیے عقیدت مولانا اسحاق صاحب کے دل میں تھی نا، ان سارے ناسبیوں کو ملا کے بھی حضرت عثمان کے لیے بھی ایون جو عقیدت تھی ان کے دل میں، وہ ان سارے ناسبیوں کی بھی محبت عثمان جمع کرے تو وہ اس کے عشر شیر کو نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اصولی بات کرتے تھے کہ اصول یوں ہے، یوں بات ہوگی۔ انہوں نے خلافت کے جو پنجابی میں 11 لیکچر دیے ہیں، کاش وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ اگر آئیں تو ان کا جو درد دل ہے وہ عام لوگوں کے سامنے بھی آئے کہ کس محبت سے انہوں نے، میں نے تو وہ 2 راتیں جاگ کے وہ سارے لیکچرز دیکھے تھے جب مجھے پہلی دفعہ مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا رحمہ اللہ تعالی۔ پھر دیکھیں میں نے ان کے کام کو 4 چاند لگائے ہیں، ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ ان کی زندگی کے سارے لیکچرز ایک پلڑے میں ہیں، اور ہمارا 5B ریسرچ پیپر ایک پلڑے میں ہے کہ جس کو لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے علی الحسن نقوی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ میں بتایا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو بچہ جیلم میں ہے یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا۔ اور یہ بات مجھے مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد علی نقوی صاحب نے بتائی تھی۔ کاش مجھے وہ ان کی زندگی میں بتا دیتے تو میں ان سے دوسری ملاقات کر لیتا۔ میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہے ان سے، وہ 23 مارچ 2012 کو ہوئی ہے، اور 2013 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مولانا مودودی نے سوچا تھا کہ ان کی مسند کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا اسحاق صاحب آگے بیٹھیں گے، ایک پورشن کو، قرآن والے پورشن کو ڈاکٹر اسرار آگے لے کے چلے، خلافت و ملوکیت کے ایشو کو مولانا اسحاق صاحب۔ اب مولانا اسحاق صاحب نے سوچا تھا، ڈاکٹر اسرار نے سوچا تھا کہ ان کی وفات کے بعد قرآن کے حوالے سے کون بندہ خدمت کرے گا اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے کون خدمت کرے گا، تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کام کو کس نے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ بتائیں کوئی جانشین مقرر کرے، میں نے کہا یار مولانا مودودی نے تو جانشین مقرر نہیں کیا، اللہ نے ان کو مولانا اسحاق جیسا جو ہے وہ ایک ایسا دے دیا اسٹوڈنٹ۔ مولانا اسحاق صاحب نے اور مولانا مودودی نے اکٹھا حج کیا ہوا ہے 1962 میں، اس ٹائم مولانا اسحاق صاحب ینگ تھے اور مودودی صاحب بڑا ریگارڈ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فقہ کا مسئلہ مجھ سے پوچھو، حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ایس مونڈے کو پوچھو، اس دے کول میرے تو زیادہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس نے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی آخرت کا فیصلہ دنیا میں نہ کریں، دنیا میں رسپیکٹ سے نام لیں، اور مولانا اسحاق صاحب خود ان تینوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی کہتے تھے، اور نعوذ باللہ وہ کوئی تقیۃً نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ رسول کا ڈر تھا۔ اور وہ میں یعنی یہ کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ 23 مارچ 2012 کا انجینئر محمد علی مرزا اور 23 مارچ 2012 کے بعد کا انجینئر محمد علی مرزا بالکل اس میں فرق تھا۔ میں نے مولانا اسحاق صاحب سے جو سب سے بڑی بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کتنی بھی بڑی گمراہی میں چلا جائے، آپ نے اسے اسلام سے باہر نہیں نکالنا اور اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے ہر بندے کے بارے میں مولانا اسحاق کی رائے تھی، عام بندے کے بارے میں رہ گئے صحابہ کرام تو آپ سوچ لیں ان کا تو مرتبہ ہی بہت اونچا ہے، ان کو رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے۔ مولانا اسحاق صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ بات کلیئر کر لیں کہ جب تک کوئی اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کر دیتا نا، چاہے وہ جو مرضی کر لے، آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، اس کے لیے آخرت میں جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، وعیدیں ضرور سنائیں گے کہ تیرا یہ عمل تجھے جہنم میں لے جائے گا، بعض وہ آ جا،
لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. مثلاً آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو کہوں گا جھوٹ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن میں آپ کو جہنمی نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت علی کی مخالف جو اہل شام تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت تھی. ٹھیک ہے. جہنم کی طرف بلانے والی، جہنمی نہیں، جہنم. وہ اس لیے کہ خلیفہ وقت کی جو مخالفت ہے وہ بھی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، جس طرح جھوٹ. لیکن جہنم آخرت کا فیصلہ یہ ہم نے دنیا میں نہیں کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کو کرنے دے. اس حوالے سے میں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کو اپنا امام مانتا ہوں. اور دوسری چیز میں نے اسے یہ سیکھی تھی کہ چونکہ اب کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کے کفر کا فیصلہ نہیں کریں گے، جو اللہ رسول آخرت کو ختم نبوت کو مانتا ہے، لہٰذا اب اس کے پیچھے آپ نمازیں بھی پڑھیں گے چاہے وہ جو مرضی ہے. یہ دو باتیں میں نے مولانا اسحاق سے ایسی سیکھی ہیں کہ شاید میں پوری زندگی مجھے ان دو باتوں پہ کوئی قائل نہ کر سکتا. اور میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب جیسا بندہ اس صدی میں کوئی نہیں ہے. مجھے تو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ سنیوں اور شیعہ نے دونوں نے مل کے مولانا اسحاق جیسا کوئی بندہ نہیں پروڈیوس کیا ان 1000 سالوں میں. ہم نے ان کی قدر نہیں کی ہے. میں مجھ سے اگر پوچھے تو میں شیخ الاسلام ان کو مانتا ہوں، جو چند ایک باتوں میں اختلاف میرا اپنی جگہ، لیکن اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ سنی اور شیعہ مل کے اس طرح کا بندہ پروڈیوس نہیں کر سکے. ہمیں جتنے بھی تاریخ میں بندے نظر آئے ہیں کہیں نہ کہیں جھکے ہوئے نظر آئے ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے. لیکن مولانا اسحاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فام دیا کہ انہوں نے کسی کی تکفیر نہیں کی. قادیانیوں کی تکفیر کرتے تھے، ظاہر ہے ان کا تو اختلاف بہت بڑے لیول کا. مسلمانوں کے کسی گروہ کی انہوں نے تکفیر نہیں کی. دوسرا، سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے وہ قائل تھے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود، اس وقت جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں میجارٹی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دن محرم کی اس رات کو حسین ابن علی کے بعد اگر کسی کا ذکر کرنا بنتا ہے اس امت میں تو وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. اور میری ان باتوں کو آپ جذباتی باتیں نہ سمجھیے گا، میں بالکل آپ کو دل سے علم کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. مولانا اسحاق صاحب جو ہیں وہ اس امت میں اہل بیت کے جتنے بڑے مجاہد ہیں، میں پرانے اماموں کو بھی ساروں کو جمع کر کے دوسرے پلڑے میں ڈالوں، مولانا اسحاق صاحب کا پلڑا اکیلے کا بھاری ہے. مجھے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی توقف کرنے نہیں کروں گا میں یہ بات بیان کرتے ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک کاموں کا انہیں اجر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، قیامت کے دن انہیں رسول اللہ کی شفاعت پہلے بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. آمین.